فلسطین میں جب اکتوبر میں ہم نے کام شروع کیا، سچی بات ہے سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ وہاں پہ کام کریں گے کیسے، پہنچیں گے کیسے، چیزیں کیسے جائیں گی۔ مجھ سے سوال اب بھی لوگ کرتے ہیں کہ وہاں تو گھیراؤ ہے، بالکل اندر کوئی جا نہیں سکتا، تم چیزیں کیسے پہنچاتے ہو، کیسے پہنچتی ہیں۔ اب بھی یہ سوال آتے ہیں، انہیں میں سناتا ہوں، اے بھائی ہم نے کبھی اپنی قوت پہ بھروسہ نہیں کیا، ہم نے ہمیشہ اللہ کی قوت پہ بھروسہ کیا۔ 8 اکتوبر 2023 کو ہم سارے اکٹھے بیٹھے، ہمیں اس وقت بھی پتا تھا کہ فلسطین میں چیزیں پہنچانا بہت مشکل ہوگا، اور ہم تو ہیں بھی اتنے دور، 7000 کلومیٹر بنتے ہیں ہمارا فاصلہ، ہم تو ہیں بھی اتنے دور، ہمیں کوئی جانے بھی دے گا کہ نہیں جانے دے گا۔ لیکن اللہ سے دعا کی، اے اللہ ہم نیت کر رہے ہیں، ہم ان بھائیوں تک، بہنوں تک، بچوں تک، بوڑھوں تک پہنچنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم جانا چاہتے ہیں ان تک، ہماری مدد کرنا ہے۔ ہم نے ہاتھ پھیلائے لوگوں کے سامنے بھی، اور ہاتھ پھیلائے اپنے رب کے سامنے بھی۔ اب اس کے نتیجے میں کیا ہوا آپ کو پتہ ہے کہ اب تک ہم 21 چارٹرڈ فلائٹس پاکستان سے روانہ کر کے وہاں پہ پہنچا چکے ہیں۔ 21 چارٹرڈ فلائٹس۔ ایک چارٹرڈ فلائٹ کا مطلب کیا ہے؟ 100 ٹن سامان، اور اس کا کرایہ کتنا ہے؟ 12 کروڑ روپیہ ایک جہاز کا کرایہ۔ 21 طیارے الحمدللہ ہم یہاں سے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایک سسٹم بنا کے کہ وہ گورنمنٹ بھیجتی ہے، گورنمنٹ ریسیو کرتی ہے وہاں کی مصر کی، اور وہاں پہ ریڈ کرسنٹ جو ہے ان کی، اس کو پرائرٹی حاصل ہے، اور وہاں العریش ایئرپورٹ سے ہمارا سامان پرائرٹی میں جاتا ہے، اور اس کے اندر سارا سامان آپ کا الخدمت فاؤنڈیشن کا ہوتا ہے۔ ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ جب وزیر خارجہ یا کوئی اور سینئر یا NDMA کا چیئرمین وہاں پہ ہمارے ساتھ کھڑے کوئی کہتا ہے کہ الحمدللہ یہ پاکستان کی حکومت یہ سامان بھیج رہی ہے، مجھے بالکل کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ حکومت پاکستان ہے کیا، میں ہوں۔ پاکستان کیا ہے؟ میں ہوں۔ اگر فوج کا وہاں پہ ISPR کا نمائندہ کھڑے کوئی کہتا ہے کہ ہم نے بھیجا ہے، تو مجھے کیا پرواہ ہے، میں ہوں، میرا جھنڈا لگتا ہے پاکستان کا، سامان سارا الخدمت کا ہے۔ الخدمت کیا ہے؟ پاکستان ہے۔ اور پیپل آف پاکستان ٹو پیپل آف غزہ، یہ چینل ایسا بنا کہ لوگوں کے سامان رستے میں پڑا اور ہمارا سامان ٹھک سے اندر پہنچتا رہا۔ 4000 ٹن سامان ہم، کیونکہ 4 بحری جہازوں کے ذریعے بھی بھیج چکے ہیں اب تک، 6 ارب روپے کا سامان اب تک۔ اور مصر کے اندر جو 1 لاکھ وہاں پہ مہاجر وہاں پہ شفٹ ہوئے ہیں، زخمی ہیں، بیمار ہیں، ان کے لیے پورا نظام ہے۔ وہاں پہ ہمارا آفس ہے، وہ ہم نے ایک فلیٹ لیا ہوا ہے، اس کے علاوہ ایک بہت بڑا ویئر ہاؤس لیا ہوا ہے، مسلسل وہاں پہ سامان خرید کے ہم اندر بیچتے رہتے ہیں۔ میں خود 5 دفعہ مصر گیا ہوں، اور وہاں سے سارا سامان روانہ کرتا رہا ہوں۔ جب وہاں پہ کوئی پرابلم آیا رفح بارڈر کا بلاک کا، تو ہم توکل ہمارا اللہ پہ تھا، ہم بھاگے جارڈن میں، کیونکہ وہاں پہ کریم شلوم کا جو بارڈر تھا وہ کھلا تھا، جس کا جارڈن اور ویسٹ بینک سے رستہ تھا۔ وہاں کی حکومت سے رابطہ کیا، ہاشمائٹ فاؤنڈیشن سے رابطہ کیا، رائل جارڈینین آرمی سے رابطہ کیا، اور ان کے ذریعے سامان پہنچانا شروع کیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ آپ کی الخدمت فاؤنڈیشن یہاں سے 25 ٹن سامان دوائیوں کی صورت میں، ایمرجنسی میڈیسن میں، C-130 یہ ہمیں فری ملا تھا ایئر فورس سے، اس میں ہم جارڈن بھیجتے ہیں، اور وہاں پہ ہاشمائٹ فاؤنڈیشن رائل جارڈینین کے طیارے میں لے جا کے وہاں پہ ایئر ڈراپ کرتے ہیں سامان، ہماری دوائیاں وہاں بھیجتے ہیں، اور وہ اس کی فلم بنا کے ہمیں بھیجتے ہیں واپس۔ تو الحمدللہ جو امبیسڈر ہیں ہمارے پاکستان کے مصر میں یا جارڈن میں یا لبنان میں یا سیریا میں، یہ چاروں علاقے جو سائڈوں پہ ہیں، ہمارے اس وقت وہ دوست بنے ہوئے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کے سارا یہ کام کرتے ہیں۔ اور آپ اس سے حیران ہوں گے کہ جب مسئلہ ہوا لبنان کا، تو ایک طیارہ 95 ٹن کا چارٹر طیارہ لے کے میں خود اس کارگو طیارے میں گیا، وہاں پر ہمیں الاؤ کیا گیا، حالانکہ کارگو طیاروں میں اس طرح جاتے نہیں ہیں۔ ہم وہاں گئے، اور وہاں پہ امبیسڈر نے اور وہاں کے سارے لوگوں نے ریسیو کیا، اور امبیسڈر نے مجھے اور جو وائس پریزیڈنٹ میرے ساتھ تھے، ہم کو اپنے گھر میں اپنا بیڈ روم دیا۔ یہ عزت جو ہے وہ پاکستان کی عزت تھی، الخدمت فاؤنڈیشن کی عزت تھی جو ہمیں مل رہی تھی۔ اچھا، اس سے بڑی بات یہ، وہاں پر خود اس وقت 11 ہمارے خود اپنے امپلائیز ہیں غزہ کے اندر، اور غزہ کے لوگ ہیں، اور وہ وہاں پہ 2 سکول چل رہے ہیں، 2 کچن چل رہے ہیں، اس کے علاوہ صاف پانی کا پروجیکٹ ہے، بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں ساتھ، اس کے باوجود کہ 60-66 دن ہو گئے بالکل معاصرہ ہے۔